بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، اور کراچی کے اجتماع کے لیے اللہ پاک ہماری کوششوں کو قبول کرے، اور جو چیزیں جو کوششیں لوگ کر رہے ہیں تمام حضرات، اللہ پاک ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں وقت کے نکلنے کے لیے اور اجتماع میں جانے کے لیے اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اور اجتماع میں جو بزرگوں نے جو تقاضے رکھے ہیں جماعتوں کے، اندرون سال جماعت کا اور بیرون کے جو تقاضے ہیں، جتنی جماعتیں مانگی گئی ہیں، چلے 4 مہینے کی جتنی جماعتیں بزرگوں نے ہم سے مانگی ہیں، اللہ پاک ان سب کو اپنی قدرت سے پورا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے راستے میں قبول فرما لے، اور انشاءاللہ تعالی آج کی تعلیم سے پہلے آپ لوگ جو ہے جن لوگوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، چیپٹر 7، پیج نمبر 77۔ حضور اقدس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے، اور سینہ چیر کر دل نکالا، اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہید و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا، اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، ایسے ظلموں کے دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے، اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں، اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کو ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی، اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں، میں جلدی سے رکنے کے لیے بڑھا، مگر وہ قوی تھیں، ایک گھونسا میرے مارا اور کہا پڑے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی، کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا۔
جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرعہ ڈالا کہ قرعے میں جو کپڑا جن کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ قرعے میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر پہنچیں تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا بڑا تھا، یہ روایت مختصر ہے اور خمیس کی روایت مفصل ہے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں یہ دو جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہیں، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے، ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے، اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے اس ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت چین سکون عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔